السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ شکر اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے غضب سے بچنے کی پوری فکر کرو اور مرتے دم تک اس کے احکام کی تعمیل میں لگے رہو۔ اے لوگو، اپنے پالنے والے کی ناراضگی سے بچتے رہنا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ تو ایسے خالق و مالک اور پرورش کرنے والے آقا کی ناراضگی سے بچتے رہنا، جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ خیال رکھنا۔ یاد رکھو اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات اپنی زبان سے کہتے رہنا، تو اللہ تمہارے اعمال کو نیک بنا دے گا اور اتفاقاً ہونے والے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ بہت بڑی کامیابی پائیں گے۔ معزز خواتین، اس وقت جو آپ کے سامنے میں نے عبارت پڑھی ہے، یہ اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم مواقع پر یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، جن میں سے ایک موقع نکاح کا موقع ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شادی زندگی کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، جس میں انسان کے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ ابھی جو آیات آپ نے سنی وہ بہت ہی خوبصورت آیات تھی، جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شادی کو اپنی ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک میریکل ہے، ایک عجیب قدرت کا اظہار ہے کہ کس طرح دو بچے جو بالکل دو مختلف خاندانوں میں بعض اوقات پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کا بچپن ایک دوسرے سے بالکل بے خبر گزرتا ہے، بعض اوقات جوانی بھی بالکل بے خبر گزرتی ہے، شادی سے چند دن پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور جب نکاح کے رشتے میں پروئے جاتے ہیں تو ان دونوں کی باہمی محبت سے بڑھ کر اور سب سے قریبی تعلق سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور کس طرح بعض اوقات جو ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں ان میں اگرچہ رشتہ والدین طے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے پوچھا جاتا ہے، لیکن جس طرح ویسٹ کا کلچر ہے کہ شادی سے پہلے لمبی چوڑی ملاقاتیں اور بار بار کافیز پہ جانا، ڈیٹس پہ جانا، اور شادی سے پہلے ہی یعنی ہاف شادی کر لینا ایک طرح سے، اور وہ بہت سے کام جن سے ہماری شریعت نے روکا ہے ان کو اختیار کر لینا، اس طرح کی کوئی چیز اسلامی کلچر میں نہیں ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ارینجڈ میرجز زیادہ کامیاب ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ جو لوگ ایک ایک دو سال تک ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے نام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری حدیں توڑتے رہتے ہیں، لیکن عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جو
ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے، یہ جو ہمارا نفس کہتا ہے، یہ جو ہماری خواہشات ہیں، یا جو زمانے کا ٹرینڈ ہے، یا جو طور طریقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ایک مومن جو ہے وہ اس پر پورا ایمان اور اعتماد رکھتا ہے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا وہ سب سے اچھا فیصلہ ہے. اور اسی اعتماد اور بھروسے پر والدین بھی، یعنی دونوں خاندانوں کے یا دونوں بچوں کے جو والدین ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہم اعتماد کی بنیاد پر اپنے بچوں کو جوڑ دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان بھی باہم کس طرح محبت پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے بیچ میں بھی. عموماً آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ذات پات بھی فرق ہوتی، خاندان بھی، عادات بھی، کئی دفعہ تو لینگویجز بھی فرق ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے کتنا قریب آتے ہیں اور کتنا ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کتنے پیار سے پالتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ بڑا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک دن خوشی کے ساتھ اور جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے اپنے مال و متاع کا بہترین حصہ وہ دے کر بالکل ایک اجنبی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان دونوں کی آپس میں نبھ جائے تو ماں باپ کے لیے خوشیوں کا سبب بناتے ہیں. یعنی اگر ماں باپ کا رول دیکھا جائے تو پیدائش سے لے کر بچے کے پالنے، بڑا کرنے، جوان کرنے، پڑھانے لکھانے، جاب، بزنس دلانے میں کتنی ایفرٹ اور کتنی دعائیں شامل ہوتی ہیں. ایک ایک قدم پر، ایک ایک دن زندگی کا انسان پوری طرح واچ کرتا ہے کہ بچوں کا کیسے گزر رہا ہے اور کس طریقے پر بڑے ہو رہے ہیں، اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کی شادی کریں. تو وہ ساری چیزیں روز ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق کو، اس رشتے کو، اس نکاح کو، اس شادی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ کو پہچانو. پھر یہ کہ دو دل وہاں ملتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، ایک رازداری ہوتی ہے. قرآن مجید دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یعنی ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہو، ایک دوسرے کو کور کرنے والے ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں خطاؤں پر پردہ ڈالنے والے ہو، نہ کہ ایک دوسرے کے عیب کو اچھالنے والے. اور کوئی بھی شادی شدہ رشتہ اس وقت بہترین رشتہ ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا سبب ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں کو ہی لباس کہا، کہ کبھی بیوی کے لیے شوہر لباس ہوتا ہے اور کبھی شوہر کے لیے، ہسبینڈ کے لیے اس کی وائف ایک لباس ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ڈریس کی طرح ہوتی ہے. مثلاً اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے رنگ رنگ کے خوبصورت ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، تو یہ ڈریسز آپ کو خوبصورتی دے رہے ہیں. تو اسی طرح ہسبینڈ کے ساتھ ہونا عورت کے لیے خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے اور اس کے لیے کمفرٹ کا سبب ہوتا ہے، اس کے لیے اعتماد اور بہت سے مسائل اور بہت سے پرابلمس کے حل کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور اسی طرح وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے ایک کمفرٹ کا سبب ہوتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رشتے بنائے اس لیے ہیں کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ. یعنی شادی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو، ایک دوسرے کے لیے آرام کا اور خوشی کا باعث ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی سکون دینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، سوچیے، قربانی کرنی پڑتی ہے. کبھی ایک قربانی دیتا ہے اور کبھی دوسرا دیتا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے. تب یہ اللہ کا حکم اور یہ جو نشانی ہے اس کی ایک تکمیل ہوتی. اب دیکھیے مرد جو ہے وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو آرام مہیا کرتا ہے. اسی طرح بیوی جو ہے وہ بچوں کی پیدائش اور کھانا پکانے اور گھر کی ساری ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، تو وہ شوہر کے لیے باعث سکون بنتی ہے اور گھر ایک خوشیوں کا مرکز بنتا ہے. لیکن اگر میاں اپنی لیزینس کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کام نہیں کرتا، کوئی قربانی نہیں کرتا، نہ گھر والوں کا خیال رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، تو بیوی کے لیے راحت کا باعث نہیں ہوتا. اسی طرح اگر شوہر سارا دن تھک تھک آ کر گھر واپس آتا ہے اور بیوی نہ کھانا پکاتی ہے، نہ گھر کو صاف کرتی ہے، نہ بچوں کا خیال رکھتی ہے، نہ اپنا خیال رکھتی ہے، اس کو بس صرف اپنے گھومنے پھرنے کی فکر ہے یا اپنی انجوائمنٹ کی فکر ہے، تو ایسا گھر سکون کا باعث نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان جو ایک بانڈنگ رکھی، ایک محبت رکھی، ایک سکون رکھا، تو ان کے اندر قربانی کا جذبہ بھی پیدا کیا، کیونکہ ہر محبت قربانی سکھاتی ہے. جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں انسان خود غرض ہوتا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر وہ لوگ ہوں گے
کہ جو ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے جھکنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کی بات سننے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے، جو محبت کرنے والے ہوں گے اور جن سے محبت کی جاتی ہوگی. حدیث میں آتا ہے المؤمن یألف و یؤلف، کہ مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے الفت کی بھی جاتی، یعنی وہ دوسرے سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی خیر نہیں کہ جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رقت نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی جذبات نہیں. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے محبت کا اظہار کر دیں گے تو اس طرح ان کا روب ختم ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ ان کی جو شخصیت ہے اس پر اثر پڑے گا. حالانکہ یہ صرف خود ساختہ من گھڑت باتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر صرف ایک سختی یا ایک ایسی جبری کیفیت نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو منوا سکتا ہے. ایکچولی جو منوانے کا جو معاملہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے. ایوری ون وانٹس ٹو پروو ون سیلف، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ. حالانکہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے جو بھی ہمیں اختیارات ہیں یا نعمتیں ہیں یا ہمیں جس طرح بھی اس نے وسائل دیے ہیں اس کے مطابق ہی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کا فرما بردار کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. مثلاً اگر کوئی بیوی یا شوہر اللہ کا نافرمان ہے اور بندوں کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو خواہ وہ ملینئر ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت اور محبت دلوں میں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈر کے اس سے خاموش ہو جائے اور آگے بات نہ کرے یا کوئی مشورہ نہ دے، کہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے یا اپنے دل کو کھول کے اس کے سامنے نہ رکھے، کیونکہ فائدہ نہیں، کیونکہ اگر اس نے ایسی کوئی بات کی تو وہ الٹا اسی پر پڑے گی. تو اس سے نہ کسی کی عزت بنتی، نہ کسی کا روب بنتا ہے، اور نہ ہی ہے اس میں انسان کے لیے خود کے لیے بھی کوئی خیر و بلائی نہیں، کیونکہ دینے والے کو ہی ملتا ہے. جو کسی کو خوشی دیتا ہے اس کو خوشی ملتی، کوئی کسی کو اسمائل دیتا ہے اس کو اسمائل ملتی، کوئی کسی کو دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو یہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو. یعنی وہ آمین بھی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ کسی محسن کا، کسی اچھا کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو اس لیے جب بھی شادی کا موقع ہو، جب بھی باہم دو خاندانوں کے ملاپ کا، دو افراد کے ملاپ کا، تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز سامنے رکھنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت سے ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ صحت نہ دے، عقل نہ دے، جذبات نہ دے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جن کی عقل کام نہیں کرتی ہے، جن کے جسم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے یا کوئی کام دنیا میں کر ہی نہیں سکتے، وہ دوسروں پر ہی فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں انجوائے کرنے کی، خواہ وہ زبان کا ٹیسٹ ہے یا خوشبو سونگھنے کی صلاحیت ہے یا انسان کے پاس چلنے پھرنے کی قوت ہے، یہ ساری دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں زندگی کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ خطبہ جو اس موقع پر پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے. یعنی خوشی کا موقع ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہی کی تعریف کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی ہوتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے کی، کھانوں کی، زیور کی، میک اپ کی، گھر کی، ڈیکوریشن کی، ہر چیز کی تعریف ہو رہی ہوتی. لیکن ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ کیا؟ اللہ کی تعریف. وہ بھول جاتے ہیں. یعنی ہماری شادیوں میں دنیا اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں جس نے وہ سب کچھ دیا ہے وہ بھول جاتا ہے، تو اس کو نہیں بھولنا. قدم قدم پر جو بھی خوشی ملے، جو بھی اچھی خبر ملے، جس بھی چیز میں مزہ آئے، کسی کو دیکھ کے، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، یا کھانے پینے میں یہ سارے کام ٹھیک ٹھیک سے ہو جائیں، تو ہر موقع پر الحمدللہ کہیں، کیونکہ یہ افضل دعا ہے اور بہترین کلمہ شکر ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر گزار ہوگا میں اس کو اور نعمتیں دوں گا. شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی، اور شکر نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے. شکر سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس کے برعکس اگر انسان ہر چیز میں کیڑے نکالنا شروع کر دے، ہر چیز میں ناشکری کرے، تو
تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور بندے بھی اس سے خفا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تو ان الحمد للہ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں. یعنی جب بندوں کی تعریف کر رہے ہوں تو اللہ کی تعریف نہ بھولیے، جب کھانے کی تعریف کر رہے تو اللہ کی تعریف نہیں بھولیے. ہر موقع پر اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد. نحمدہ ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو لیکن کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. یہ فیصلہ شادی کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے. دونوں والدین اور بچوں کے دلوں میں ایک بڑی پریشانی کی بات بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سب ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، آئندہ زندگی کیسے بنے گی، نباہ ہوگا نہیں. کیونکہ ہمارے آس پاس ایسے واقعات، ایسی سٹوری سن رکھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل بھی بہت ڈرا ہوتا ہے. تو اس ڈر کو، اس خوف کو کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اللہ اگر یہ اچھا نہیں بھی تو اس کو اچھا کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگے. اول تو جب شادی کا معاملہ شروع ہوتا ہے اسی وقت استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ جب کر لے تو پھر اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن استخارہ کے باوجود یہ یاد رکھیے کہ استخارہ سے دنیا جنت نہیں بنتی. دنیا کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی. گھرانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے تو وہاں بھی ازواج کے مابین چپکلش نظر آتی. وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے، حالانکہ وہ چنی ہوئی خواتین تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہیں ہی مصطفیٰ مجتبیٰ، چنے ہوئے اللہ کے. لیکن اس کے باوجود انسانوں کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، ان کے دل بدلتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات ہماری چھوٹی سی بات کسی کو ناراض کر جاتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس وقت دوسرا کیا سوچ رہا ہے. ہم کچھ بول جاتے ہیں اور وہ اس کو ہرٹ کر جاتا ہے اور اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں روئیے بھلا، یہ بھی کوئی رونے کی بات تھی. تو you never know کون سی چیز آزمائش بن جائے، کون سی چیز امتحان بن جائے. تو اس لیے جو بھی چیز کرنی ہو اس پر اللہ سے مدد مانگتے رہے، اور جہاں کوئی مشکل آ جائے پھر بھی اللہ کی طرف لوٹے. تو مومن جو ہوتا ہے ہر موقع پر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، خوشی کا ہو یا دکھ کا ہو یا تکلیف کا ہو. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو نواز رہا ہے اور ہم نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں تو یا رب تو ہمیں پکڑنا نہیں بلکہ تو ہمیں معاف کر دینا. کیونکہ جس طرح شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اس طرح گناہ انسان کی رکاوٹوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. گناہوں سے رکاوٹیں آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں اور ہرڈلز کو دور کرنے کے لیے استغفار سب سے بہترین چیز ہے کہ جس سے ہر مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. کیونکہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کے اندر خیر اور شر دونوں ڈالی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو انسان کا فجور اور تقوی دونوں، ایک طرف انسان خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے اندر ایک انا ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اپنی ذات کی محبت ہوتی ہے، اور شیطان بھی اس کو چھیڑتا رہتا ہے اندر سے. تو اس کے اندر جہاں نرمی ہوتی ہے وہاں سختی بھی ہوتی ہے، جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غمی بھی ہوتی ہے، جہاں اس کو کوئی اچھا لگتا ہے وہاں کوئی اس کو بہت برا بھی لگتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. تو انسان کے اندر جو ہے ود ان ون سیلف ایک کنٹراڈکشن کا شکار ہوتا ہے. ایک چیز ہمیں کھانے پسند آتی پھر ہم کہتے نہیں کھانی، نہیں ہم نے ابھی تو کہا تھا ہم کھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اب نہیں کھا رہے. تو یہ اپنے ہی اندر بہت سی کنٹراڈکشن ہیں ہمارے. تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو معصوم فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ فرشتے بھی جان نکالتے ہیں، وہ جتنے بھی انوسینٹ ہیں لیکن ان کو جو ڈیوٹی ملتی ہے انہوں نے کر دی ہوتی. تو اسی طرح ہمیں بھی بعض اوقات اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، خصوصاً جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے یا ان لاز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا دو فیملیز کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو نہیں دیکھیں بلکہ ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو دیکھیں، اس سے دل راضی رہے گا. اور اگر نیگیٹو پوائنٹس کو دیکھتے رہے تو سوائے جلنے کڑنے رونے دھونے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر شیطان اچھی باتیں کم ہی یاد کراتا ہے، اور ہمارا نفس کسی کی اچھائی کو بہت دیر سے ریکگنائز کرتا ہے اور بڑی جلدی بھول جاتا ہے.
اب سے آپ نے کسی کو اچھا سمجھنا تو آپ 10 دفعہ ٹیسٹ کریں گے، اچھا ہے، اچھا اچھا، پھر کوئی وقت آئے گا آپ کے ہاں بہت اچھا. اچھا جب کسی کو آپ نے برا ثابت کرنا تو بس اس کی ایک غلطی کافی ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں تو کسی کام کا نہیں، سب اٹھا پھینکو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نفس پر، اپنے دل پر، اپنی سوچوں پر نظر رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری غلطیاں کیا ہیں، اور پھر اپنی غلطیوں کی سزا اپنے کو ہی ملتی ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو ہمارا دل غلط باتیں سوچتا ہے یا ہمارے مائنڈ میں کسی کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے منع کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کہیں سے نیگیٹیوٹی آ ہی جاتی حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کسی کو کچھ کہتا ہے وہ شخص نہیں کر پاتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کوئی وجہ ہوگی تو نہیں کیا، وہ ہے نہیں ایسا، نہیں وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو اس نے کرنا ہی نہیں تھا. ہم الٹا ضرور سوچیں گے، سیدھا سوچنے میں ہمیں وقت لگتا ہے. حالانکہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غلام غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کرو، کہا 70 بار معاف کرو، تبھی گزارا چلے گا نا، ورنہ آپ گھر میں کسی کو رکھ نہیں سکیں گے، آپ اس سے کام نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ 100 دفعہ گمان اچھا کرو گے تو ہی کام چل سکے گا. تو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفس کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں خود کو دیتے ہیں. اللہ تو ہماری بھی حفاظت کر. ومن سیئات اعمالنا، اور جب ہم نفس کی شرارتوں سے مجبور ہو کے برے کام کر بیٹھے تو ان برے کاموں کا جو نتیجہ آنے والا ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ کسی چیز کو بینک کریں اور پھر کہ وہ چیز ٹوٹے بھی نہ، کیسے ہو سکتا، اسے تو ٹوٹنا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کا کوئی چپکے سے اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہوگا، وہ تو لکھا گیا، اب تو پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. اللہ کی گناہ کرنے کے بعد سوری کریں اور اس کے بدلے پہ کوئی نیکی کریں پھر تو انشاءاللہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی. پھر فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو ہر موقع پر اللہ سے گائیڈنس طلب کریں. یعنی شادی سے پہلے جس طرح آپ دعائیں کرتے تھے اللہ اچھا رشتہ مل جائے، پھر استخارہ کیا، اللہ سے گائیڈنس کی، شادی کے بعد بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ رستہ دکھاتا رہے اسے کوئی بھی نہیں بھٹکا سکتا. ورنہ بھٹکانے کے لیے تو بہت لوگ کافی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شیطان سے لے کے بہت سے انسان شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات اپنے ماں باپ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ظلم تو یہ کہ اپنے ہی ماں باپ شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرنا، یا شوہر کے خلاف بیٹی کے، یعنی کہ اپنے داماد کے خلاف بیٹی کے کان بھرنا، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کا حکم ایسے کرو؟ نہیں، ہمارے نفس کا شر ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے یہ سب. وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ راہ دکھا دے کہ صحیح سوچو، پازیٹو رہو اور مسئلے کا حل سوچو، سولوشن، اور ہر انسان کو انسان سمجھو، فرشتہ نہ سمجھو. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد مسائل بڑھیں گے نہیں، اگر ہے بھی تو چھوٹا ہی رہے گا. لیکن جب ہم اس کو ہوا دینے لگتے ہیں، اس کو بھڑکانے لگتے ہیں تو چھوٹی سی چیز بہت بڑا الاؤ بن جاتی. اور پھر جلتا کون ہے؟ اس میں خود ہی جلتا ہے انسان جس نے جلائی ہوتی ہے آگ. دیکھیں آگ جلانے والے کو تپش پہنچے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اگر آپ چولہے کے پاس کھڑے ہیں تو آپ کو ہیٹ اس کی ضرور پہنچے گی. تو اگر آپ کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شادی کا درس ہے اس لیے شادی کے حوالے سے یہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں مثال لاتی ہوں. ورنہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اگر انسان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے تو اللہ سے دعا کریے، اللہ اس معاملے میں جو صحیح راستہ ہے وہ مجھے دکھا، مجھے کیا کرنا چاہیے. اور بلیو می، اگر اور کوئی دعا بھی نہ مانگے تو ہر نماز ذرا سوچ کے پڑھ لیں، اور جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو اپنا وہ جو ریسنٹ مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھیں، یا اللہ مجھے اس میں صحیح گائیڈ کر. یعنی ایک تو استخارہ وغیرہ ہم کرتے ہیں یا ویسے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکل آسان کر، لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس معاملے کو کیسے حل کریں، گتھی کیسے سلجھائیں، گرہ کہاں سے کھولیں، یہ کیوں الجھتا جا رہا ہے سب کچھ، یہ کیوں روز روز کی چکچک گھر میں ہو رہی، یہ اچھے بھلے تھے سب رہ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا. یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان آتا ہے،
لیکن ہر نماز میں ہر دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر دم گائیڈنس چاہیے ہوتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ہر 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی الجھن آ جاتی ہے جس کے لیے آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو وہ کون دے گا؟ وہ اللہ ہی دے گا. چاہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہی خریدنی ہے, مثلاً آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو اللہ سے مانگتے رہیں. تو اس طرح ہمارا کنیکشن بھی اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے اور ہمیں رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے. اور اس یقین سے مانگے کہ اللہ مجھے گائیڈ کرے گا, کیونکہ اللہ ہی کی گائیڈنس اصل گائیڈنس ہے. تو فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ, اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, ماں باپ بھی نہیں دے سکتے, شوہر بھی سمجھانے سے نہیں سمجھا سکتا, یا بیوی بھی جتنی منت کرے لیکن شوہر نہیں سمجھتا, کیونکہ اللہ ہی ہے جو کسی کا دل نرم کرے. ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی. اس لیے اگر زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بس یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو. صبر کر کے نماز میں سجدے میں جا پڑو اور اللہ سے خوب مانگو, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 3 آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو, مسلمان ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو ایمان رکھتا ہے اپنے معاملات کی اصلاح تقوی کے ساتھ کرنی چاہیے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا, اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا, کسی پہ ظلم چھوڑ دینا, کسی کے ساتھ زیادتی چھوڑ دینا, حرام کام چھوڑ دینا, اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا. کیوں؟ اللہ سے ڈر کے. یہ نہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے. اچھا, ہم عام طور پر کس کے ڈر سے زیادہ کام کریں؟ لوگوں کے ڈر سے. لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں کیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, وغیرہ وغیرہ. سارا دن لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور خوش وہ پھر بھی نہیں ہوتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر اپنے شوہر کی بھی خدمت کر رہے ہیں یا اس کی بات مان رہے ہیں یا اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ دوسرے کا رائٹ ہے, اور میرا دل نہیں بھی چاہتا تو بھی چونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے دوسرے کو اس کا رائٹ دوں گی. جب آپ اللہ سے ڈر کے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی بھی اور بندے کی بھی تو اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہ کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کی رضا حاصل ہوتی. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں دیکھیں گے تقویٰ کے اتنے فائدے ہیں دنیا سے لے کے آخرت تک, ہدایت اور کامیابی اور جنت کی بلندیاں, یہ سب کچھ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے, لوگوں کے ڈر سے نہیں, کسی کے کہنے سے نہیں, بلکہ خوب موقع بھی ہو گناہ کرنے کا. مثلا کہیں پر کسی کا بیگ مل گیا آپ کو اور اس میں ہزاروں پاؤنڈز ہیں تو آپ یہ سوچے کون دیکھ رہا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, تو کوئی کیمرہ نہیں اور مالک کو پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس میں سے پیسے نکال کے پھینک دیتی ہوں. لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی کھول کے بھی نہیں اس کو دیکھے گا اس میں ہے کیا, اس کو ایک نظر غلط سے بھی نہیں دیکھے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے لیے سانپ ہے, یہ حرام میرے لیے سانپ ہے, میں اپنے ہاتھ سے سانپ نہیں پکڑ سکتا. کیونکہ کسی کا مال چرانا جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. بعض اوقات تو چوریاں گھر سے باہر ہوتی ہیں, بعض اوقات گھر میں بھی ہوتی ہیں. مثلاً اگر کوئی عورت شوہر کی مرضی کے بغیر اس کا زیادہ مال چپکے سے جیب سے نکال لیتی تو وہ بھی چوری قرار پاتی ہے. اور بعض اوقات خواتین کو چونکہ اپنے میکے سے بہت پیار ہوتا ہے تو ان کا دل ہوتا ہے کہ اگر سسرال کے پاس زیادہ ہے تو کچھ نکال کے میکے کو بھی بھیج دیں, وہ بھی اچھے ہو جائیں, وہ بھی خوشحال ہو جائیں. اب میاں تو مانتا نہیں, ساس بھی اجازت نہیں دیتی, تو پھر بعض اوقات لوگ چھپ چھپا کے بغیر بتائے چوری کر کے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں پیچھے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ تو ادھر سے ادھر نہیں کرے گا. اسی طرح جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا, چاہے ماں باپ کتنا بھی پوچھیں اچھا بتاؤ تم یہ کیسے ہوتا ہے کام, وہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑی بہت مشکلیں ہر ایک کی ہوتی ہیں, اگر کسی کی بہت بڑی کوئی پرابلم ہے تو اس کی سولوشن بھی دیکھا جائے گا, لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک مجلس میں انسان بیٹھ کے برائیاں شروع کر دے. جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ بغیر کہے دوسرے کا خیال رکھے اور اس کی جزا اس کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا ڈرو اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے, یعنی اتنا نہیں جتنا بندوں سے ڈرتے ہو, اتنا نہیں جتنا اپنے سے چھوٹوں سے ڈرتے. چھوٹے سے مطلب
یہ سانپ چوہا بلی یہ سب کیا ہم سے چھوٹے ہی ہیں نا. انسان بڑی چیز ہے لیکن ہم ان سے بھی بہت ڈرتے, اپنے سے بڑوں سے بھی ڈرتے, اپنے برابر والوں سے بھی ڈر ہوتا ہے. ایک نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے ڈرو, صرف ڈرنا نہیں بلکہ ڈرنے کا حق ادا کرو. اور ڈرنے کا حق کیا ہے کہ پھر اس کی نافرمانی چھوڑ دو, اس کو ڈس اوبے نہیں کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم یہ ڈرنا مرتے دم تک جاری رکھو, تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم فرمانبردار ہو, اللہ کے اطاعت گزار ہو. پھر دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, سب لوگوں, پہلے ایمان والوں کو بلا, اب سب انسانوں سے کہا اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ, جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. آدم اور حوا کی اولاد ہو تم, آدم سے حوا پیدا ہوئی تھی تو اس لیے ایک جان کا ذکر آیا. وخلق منها زوجها, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور ان سے اس نے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی. آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں جائیں لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے, لوگ ہی لوگ ہر طرف. خصوصاً جن ملکوں میں لوگ پیدل زیادہ چلتے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ انسانوں کی کیا آبادی ہے. لیکن اگر انسان ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ سب آدم کی اولاد ہے, آپ کے دل میں ان کی نفرت نہیں پھر رہے گی, کیونکہ ہم سب کے آباء و اجداد اوپر سے ایک ہی ہیں. تو شادی کے موقع پر خطبے میں یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کو پھر ایک طرح سے ریمائنڈر دینا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہہ کے کہ غیروں میں شادی کی ہے تو ساری زندگی ان کو غیر ہی بنائے رکھے یا غیر ہی سمجھے رکھے, تو یہ ٹھیک نہیں. کوئی بھی ہے آپ سے شکل میں کم ہے, عقل میں کم ہے, علم میں کم ہے, مال میں کم ہے, لیکن اس کی رسپیکٹ ضروری ہے, اس کو عزت دینا ضروری ہے, کیونکہ جو عزت دیتا ہے اس کو عزت ملتی. اور پھر اپنے رب سے ڈرو, اور اپنے رب سے ڈرو گے تو ہی غلط کام چھوڑو گے. الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اب آپ دیکھیں کہ آدم کے جو بچے تھے ان میں سے ہم کس بچے کی اولاد ہے ہمیں تو نہیں پتا, لیکن سارے بچوں کی تو اولاد نہیں ہوئی تھی. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برکتیں دی اور کس طرح ان کی نسل پلتی پھولتی گئی. اسی طرح ہم سب کو بھی شادی کے موقع پر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شادی کسی پلیزر کا نام نہیں ہے, صرف شادی خاندان کو بنانے کے لیے ہوتی ہے اور ایک کنٹریبیوشن ہے ہماری ٹورڈ دا سوسائٹی, اور آخرت میں یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. تو دیر شوڈ بی سم سالڈ ریزن فار نکاح, اور وہ ہے اللہ کی مرضی پوری کرنا, اور جو اللہ نے انسانوں کے بنانے کا سلسلہ اس طریقے سے رکھا ہے اس میں جو بگر فیملی ہے اس کا خیال رکھنا اور اچھی کنٹریبیوشن کرنا. کیونکہ جب ہم اپنا فرض پورا نہیں کرتے, مثلاً ہمارا بچہ بدتمیز ہے تو وہ صرف ہمارے لیے نہیں مصیبت, وہ سب کے لیے مصیبت ہے, پورے خاندان کے لیے, پوری کمیونٹی کے لیے. تو اس لیے شادی کے موقع پر جو انتخاب ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ہم انتخاب میں صرف شکل و صورت دیکھتے ہیں یا مال دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم, اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا نہ مال دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری توجہ اپنے اعمال کی طرف رکھیں. پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. یعنی خصوصاً اگر رشتے داروں میں شادی ہو تو پھر ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہو کہ دیکھو کچھ خدا کا خوف کرو, تم اپنے گھر والوں کا ہی خیال کر لو, اپنے ماں باپ کا کر لو. کہا کہ جس رب کا نام تم اپنی قسموں میں استعمال کرتے ہو اور اپنے مطلب نکلوانے کے لیے, تو تم اس رب سے ڈرو اور رشتے داروں کا خاص خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا معاملہ کرتے ہو. شادی کے بعد بچے سمجھتے ہم آزاد ہو گئے, یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, جو مرضی کرے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, وہ خوب خوب نگرانی کر رہا ہے. کون ڈنڈی مار رہا ہے, کون زیادتی کرتا ہے, کون حق نہیں دیتا, کون پریشان کرتا ہے, کون اپنے اخلاق سے نیچے گر گیا ہے, سب اس کو پتا ہے. اس طرح جب یہ یاد آ جائے کہ سب چیزوں پر اللہ نگران ہے تو پھر لازماً اللہ کا ڈر آئے گا, پھر لازماً تقویٰ آئے گا. تیسری اور آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو.
وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، یعنی بات کو بل پھیر دے کے، ہیر پھیر کر کے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی کر کے نہیں، اسٹریٹ فارورڈنس، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہاں اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی شدہ زندگی اچھی گزرے، تمہاری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، اور تم ایک پریکٹیکل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرو، تو پھر اس صورت میں واچ یور ٹنگ، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور کوئی ایسی بات انسان نہ کرے اس سے کہ جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ بہت فرینک بھی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایک دوسرے کے نام رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کو کوئی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہی تو ہے، جو مرضی کہہ لو، دونوں کی بات کریے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دوسرا ہرٹ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہاری ہر جگہ نگرانی کر رہا ہے، تم کہیں چھپے ہوئے نہیں ہو. پھر یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، یعنی ہیر پھیر نہیں کرو، اور سچی بات کرو، اور وہ بات کرو جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کہنا کچھ ہوتا ہے اور کہہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک عادت ہے. اس سے ہمارے دل میں تو ہوتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا چاہتے ہیں. مگر جب اسٹریٹ بات کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اس میں لینگویج جو سمپل ہو، کمیونیکیشن کے لیے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ کمیونیکیشن اسکل سکھائی جا رہی ہے. قولوا قولا سدیدا از کمیونیکیشن اسکل، کہ ایسی بات، اسٹریٹ بات کہ جو دوسرے کے سامنے آئے تو اس کو فوراً پتا چل جائے کہ اے بی سے کیا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ پھر پوچھے اچھا تمہارا کیا مطلب ہے، اچھا میں تو یہ مطلب سمجھا تھا، اچھا میں تو وہ مطلب سمجھا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو بعض اوقات دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ چیز توجہ سے سنتا نہیں ہے اور اس لیے پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں. ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی کو جو اس وقت قتل کر رہے تھے لوگوں کو، آپ نے ان کو روکا، ڈائریکٹ نہیں روکا، کسی کے ہاتھ میسج دیا. تو میسج جن الفاظ میں دیا ذرا ڈپلومیٹک ورڈز تھے، کیونکہ کلیئرلی سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے آپ کہ اپنا ہاتھ اٹھا لو، یعنی قتل نہ کرو. لیکن جس نے پہنچائی بات، اس نے اس لہجے میں پہنچائی کہ اپنا ہاتھ اٹھا لو اور خوب مارو، بالکل الٹ ہو گئی. تو بعض اوقات کہنے والا کچھ کہتا، سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا، اور آگے میسج دینے والا کچھ اور دے رہا ہوتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو کمیونیکیشن اسکلس کو درست کرے. ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جس سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، ان باتوں کو یاد نہ کرائے کہ جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے، اور وہ کام کرے کہ جس سے دوسرے کو خوشی نصیب ہوتی. اور پھر فرمایا کہ تمہیں دنیا میں اس کے 2 فائدے ملیں گے. نمبر 1، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال سارے ٹھیک کر دے گا، ان کی اصلاح کر دے گا، تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا، یعنی صحیح بات سے صحیح حال ہو جائے گا. اور ٹیڑھی بات اور بنائی ہوئی بات پھر ایک اور جھوٹ کو جنم دیتا اور انسان دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا. عزیز بہنوں، یہاں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ جب کامیابی کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ شادی کی زندگی میں کامیابی، امتحان میں کامیابی ہے یا آخرت کی کامیابی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات مانیں، ہمیں کیا ملے گا، بڑی مشکل. بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے، ان کو اگر بلائے نہ ہو قرآن پڑھو یا دین کی طرف ہو، وہ کہتے نہیں زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال رکھا ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انسان کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بلندیوں پر پہنچے گا. بعض اوقات وہ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، دنیا میں بھی انسان کو عزت ملتی ہے جب کوئی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کی اوبیڈینس رکھتا ہے تو بندے بھی اس کے لیے اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر کبھی آپ کی اولاد آپ کی بات نہ مانے تو آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ شاید میں نے کہیں آپ کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ شاید کیا روز ہی نہیں مانتے، کئی باتیں پتہ ہونے کے باوجود نہیں کرتے. تو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا مخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، سنیں، تو پھر ہمیں اللہ کی ہر معاملے میں فرما برداری کرنی ہوگی.
اب قرآن کی بات تو بہت سے لوگ مان جاتے ہیں، جب حدیث کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حدیث وہ تو بہت بعد میں لکھی گئی اور وہ کون سا قرآن ہے. لیکن یہ بتائیے کہ پھر اگر آپ حدیث کی بات نہیں مانتے تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کی کتاب کیسے ہوگی؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، ان سب کی پیروی، ان سب کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے. جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی بسر ہوگی اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی. اب چند ایک پوائنٹس میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کیا کیا حکم دیے. سب سے پہلے مردوں کو جو احکام دیے گئے وہ ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ لازم کیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے، یعنی جس کو عقل بھی صحیح سمجھتی ہو اور جو شریعت کے خلاف نہ ہو، یعنی جو بھلے مانس انسان کا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اچھی طرح گزارا کرو. مثلا کھانے پینے کا خیال، ان کے لباس کا خیال، ان کے آرام کا خیال، ان کی ضروریات کا خیال، یعنی کیئرنگ اور لونگ ایٹیٹیوڈ ہو تمہارا. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنا، حسن ظن. حدیث میں آتا کہ ان حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان خوبصورت عبادت ہے. یعنی جب ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں، نہیں صرف سامنے، پیچھے سے بھی اچھا سوچتے ہیں، تو ہم عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نیکی لکھی جا رہی ہوتی. اس کے برعکس جب ہم برا سوچ رہے ہوتے ہیں اور بعض گمان جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو وہ گناہ لکھا جانے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہاں پر ہی پابندی کیوں لگائی؟ کیونکہ پھر جو گمان ہوتا ہے نا ہماری زبان پہ آنے لگتا ہے، پھر ہمارا دل مچلنے لگتا ہے، ہم کہتے کسی سے بات کریں، پھر بات کرنا شروع کر دیتے، پھر غیبت شروع ہو جاتی، پھر بعض اوقات غیبت سے بھی دل نہیں بھرتا، پھر الزام تراشی شروع ہو جاتی، اور اس طرح اچھے بھلے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے کی اگر کوئی بات بری بھی لگ جائے تو بھی معاف کر دینا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیوی اچھی نہ لگے، تم ان سے کراہت کرو. ہوتا نا بعضوں کو شکل اچھی نہیں لگتی، بعضوں کا اس کی عقل سمجھ نہیں پسند آتی، اس کا انداز، اس کا کھانا نہیں اچھا لگتا پکا ہوا، وہ باہر دوستوں کے گھر کھا کے آتا ہے تو بہت مزے کا ہوتا ہے، بیوی جو کوالٹی کا کھانا نہیں پکا سکتی. تو یہ ساری چیزیں گھر کے اندر ایک انریسٹ پیدا کرتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ تمہیں وہ ناپسند ہو تو بھی اچھی طرح گزارا کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناگوار ہو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی بھلائی رکھ دے. یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بیچ میں تو ہے ہی، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں، مثلا دھوپ اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں. وٹامن ڈی جو ہے اسی سے ملے گی. سردی اچھی نہیں لگتی، بارش پریشانی ہوگی، بارش ہوگی، پھر بہت ساری چیزیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو اچھی نہیں لگتی اس کے اندر اچھائی ضرور ہوتی مگر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں 100% اتفاق ہو نہیں سکتا، دونوں کو ایک دوسرے کی کچھ باتیں سخت بری لگیں گی، لیکن کیا کرو، اس کے اندر خیر ڈھونڈو. یہ ہے کرنے کا کام، تو زندگی اچھی ہو جائے گی. اور اگر صرف برائیاں ڈھونڈتے رہے تو زندگی بڑی مصیبت ہوگی، پھر تو بڑی بے چینی رہے گی ہر وقت، پھر ہر وقت ایک انریسٹ ہوگا، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. کیونکہ شادی کے بعد جب بچے ہو جائیں خاص طور پر، تو اگر دونوں کے درمیان بہت کنفرنٹیشن ہے تو کیا ہوگا، بچے متاثر ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اچھا گمان، اچھا سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، نفرت نہ کرو. ویسے بھی عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ حسد نفرت منع ہے، تو اپنے گھر میں اپنی بیوی سے نفرت منع کیا گیا. یہ ہے اسلام جس نے مرد کو یہ سکھایا کہ بیوی سے نفرت مت کرو، یہ اس کے لیے ایک حکم ہے، یہ اس کا ایک ٹیسٹ ہے. نفرت نہیں کرو یعنی اچھی طرح گزارا کرو اور اس سے محبت کرو، کیونکہ عورت کو محبت چاہیے ہوتی. اگر اس کو محبت مل رہی ہو تو وہ تھوڑے سے تھوڑے پہ بھی گزارا کر لیتی، لیکن اگر اس کے شوہر سے محبت نہیں ملتی، کیئر نہیں ملتی، تو پھر اس کے لیے بہترین لباس، بہترین گھر، بہترین کپڑے بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر اسی طرح بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا کہ غلطیاں ہوں گی لیکن معاف کر دو.
سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، یعنی اس حد تک تمہاری کنفرنٹیشن، لڑائی جھگڑا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو، تو ان سے محتاط رہو، بچتے رہو کہ اس کا وار تم پہ نہ چلے. لیکن اگر تم عفو درگزر، معاف کرنے اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو گے تو یقین رکھو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. 3 لفظ ہیں معاف کرنے کے لیے قرآن مجید میں، تعفو عفو، تصفحو درگزر، وتغفروا اور بخش دینا دوسرے کو. تینوں یہاں اکٹھے کر دیے گئے ہیں کہ گھر والے روز غلطی کریں گے، 3 میں بہت تاکید ہو جاتی، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. اس طرح گاڑی چلتی ہے، دلوں میں باتیں رکھ کے گاڑی نہیں چلتی، آگے نہیں بڑھتے، ترقی نہیں ہوتی، انسان پھلتا پھولتا نہیں ہے. اور یہ عام زندگی کا اصول بھی ہے، ایک دوسرے کو معاف کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو معاف کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے. اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کو چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی رہے گی. بس عورتوں سے اچھا سلوک کرو، یعنی ان کے ناز نخرے برداشت کرتے رہو، ان کو سمجھو. کیونکہ بعض اوقات مرد عورتوں سے ایسے ڈیل کرتے جیسے مردوں سے کرتے، ان کو عورتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، ان کا مزاج فرق ہے. انہوں نے سیدھی بات نہیں کرنی، ان کی پہیلیاں بوجھو وہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ کہنا کچھ ہوگا، کہیں گی کچھ اور. تو اس لیے کبھی تو بھول چکے اور کبھی اپنی عادت سے مجبور ہو کے. تو مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کو زور زبردستی سے سیدھا مت کرو کہ بس جیسے میں ہوں ویسے ہی تم ہو جاؤ، یا غلام نہیں بنا لو. نہیں، جیسے ہے ایز از کے اصول پر اس کو ایکسپٹ کر لو اور اس کو اس کے مطابق ڈیل کرو، تب زندگی گزرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں. سرٹیفکیٹ ہی اخلاق کا اس کو ملے گا جو بیوی کو اچھا اخلاق دکھائے گا، ورنہ باہر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، مجبوری سے ہوتا ہے. تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ اچھے اخلاق سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بتایا کہ میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں. یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو کھیل اچھا لگتا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا اب تمہاری شادی ہوگی اب بھی گڑیا کھیلو گی، نہیں، انہیں پتا تھا کہ ان کی ایج ایسی ہے، ان کا مزاج یا دلچسپی ایسی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ اس کی اپنی جو ہابیز ہیں یا اس کے جو انٹرسٹ ہیں، کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے یا کسی کو کچھ اور کرنے کا، یعنی کہ کنسٹرکٹیو ہو یا صرف کھیل کود بھی ہے. مثلا اگر شادی سے پہلے کوئی عورت جو ہے وہ کسی خاص کھیل میں ماہر ہے یا کوئی اور کام اچھا کرنا جانتی تو اس کو اس کے ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے. کیونکہ بعض مرد حضرات اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب پوری طرح ہماری پوزیشن میں آ گئی ہے اور ہماری پراپرٹی بن گئی ہے. تو یہ ظلم اور زیادتی کا طریقہ ہے. عورت کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ کرو اور اس کا حق اس کو دو. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ایک بار ان کا اونٹ بیٹھ گیا، کہیں جا رہے تھے، جسے گاڑی کا پہیہ خراب ہو گیا، وہ سب سے پیچھے رہ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. آپ رک گئے اور اپنے ہاتھ سے چادر کا پلو لے کے ان کے آنسو پہنچنے لگے. سڑک پر پبلک میں آپ آنسو پہنچتے جاتے اور وہ روتی جاتی اور ان کو رونا آ رہا تھا. بعض کا ایسا تھا نا کہ تسلی دیتا ہے تو انسان کا اور رونا نکلتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حق میں کس قدر شفیق اور مہربان تھے. پھر شوہر کا ذمہ ہے کہ بیوی کا نام نفقہ دے. آپ نے فرمایا 1 دینار وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 وہ جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں کیا، 1 وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، 1 وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے. ہم یہ سمجھتے کہ گھر والوں کے دینے کا کیا ثواب ہوگا، اس کا کیا فائدہ. تو نہیں، گھر والوں کو دینے کا اجر سب سے زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ان کی عیاشیوں پر پھر خرچ کرنا شروع کر دیا جائے. نہیں، پہلے ان کی ضرورت پوری ہو پھر باہر والوں کی. پھر بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، مردوں کا فرض ہے.
اس کا انتظام کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ رات کو سو رہے ہیں اور ایک دم بستر بھی گرم ہو گیا، ہیٹنگ بھی گرم ہو گئی، تو ایک دم آپ کو گھبراہٹ شروع ہو گئی یا ہاٹ فلیشز ہو گئے تو گھبراہٹ ہو گئی. اس وقت سوچا کریں کہ جہنم کی گرمی کیا چیز. ابھی تو میں نے رضائی اتار پھینکی، تو وہ جگہ کیسی ہے کہ جہاں رضائی بھی آگ کی ہے اور نیچے والا بھی آگ کا ہے، اور سونا نصیب ہی نہیں ہوگا. کبھی پاگل ہو جائے گا انسان سزا کو بھگت بھگت. تو اس لیے شوہروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، دونوں مل کر ایک دوسرے کی نیکیوں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کی کچھ ذمہ داریاں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ شوہر کی بات مانے، معروف میں اس کی اطاعت کرے. کوئی ایسی بات ہو جو حرام ہے یا غلط ہے تو وہ نہیں مانے، لیکن عام طور پر جو ٹھیک باتیں ہوتی ہیں ان کو ماننا چاہیے. پھر یہ کہ شوہر سے محبت کرنے والی ہو، محبت ہوگی تو خوشی سے اطاعت کرے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی بات مان لیتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں ہوتی. ایک وہ غلام جو آقا سے بھاگ جائے، اور ایک وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ باز نہ آ جائے. یعنی جو شوہر کی جائز بات ہے وہ بھی نہیں سنتی، تو پھر اس کے لیے بہت ناراضگی کا اظہار کیا گیا. کیونکہ جو مرد ہوتا ہے وہ اپر ہینڈ رکھتا ہے نا، ایک باس ہوتا ہے. تو جب باس کی بات بار بار نہ مانی جائے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے باس کو باس سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو باس بنا دیا. تو جب ہم اس کے باس بننے کی کوشش کریں گے تو پھر کبھی بھی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. اگر وہ کہے کہ نہیں اب نہیں جاؤ پھر چلی جانا، تو اس کو راضی کر کے ہی نکلنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کی کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی. تو شوہر کو خوش کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ نیکی ہے، عبادت ہے. حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے تو حسرت سے بولی کاش آپ کی جگہ میں بیمار ہو جاؤں. تو جب اتنی محبت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا بالکل سچ کہہ رہی ہے، یہ مت سمجھو کہ اوپر اوپر سے بات کر رہی ہے. پھر شوہر کا احسان ماننا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. وہ ہمارے لیے کچھ بھی کرے تو اس کو بھی تھینک یو بولنا چاہیے. ہم عام طور پر باہر والوں کے تو ہر بات پہ تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں کبھی تھینک یو نہیں کہتے. تو گھر میں بھی تھینک یو کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے کوئی ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیاہے بیٹھے رہتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں آتا، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، پھر اولاد دیتا ہے. اس کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے میں نے کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میرے شوہر میں تو خیر ہے ہی کوئی نہیں. یہ ناشکری کے کلمات. تو ایسے موقع پر جب شیطان یہ کہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں تو یہ سوچا کرے کیا کیا خیر ہے. جو اچھے وقت ہو ان کو یاد کیا کریں، تو اچھی باتیں برائی کو صاف کر دیں گی. پھر شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام. ہم عموماً باہر جاتے ہیں تو سج بن کے جاتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں صاف ستھرے رہتے، تو اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے. اور اس میں بھی عبادت کی نیت کرنی چاہیے. ویسے تو کسی بھی مسلمان کو خوشی پہنچانا جو وہ ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل میں سے ہے، لیکن خاص طور پر شوہر کا دل خوش کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ شیطان اس کو بہت مشکل بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال یہ ہے کہ ایک عورت جب عدت گزر جائے تو کہاں رہے، ان لاز میں رہے یا اپنے میکے چلی جائے. اس میں اسلام عورت کو چوائس دیتا ہے، اختیار دیتا ہے. چاہے تو اپنے ان لاز کے ساتھ رہے اگر وہ اس کو لک آفٹر کر سکتے، چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ شوہر کے لیے آئی تھی. جب شوہر نہیں رہا تو پھر بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کے پاس جائیں، کیونکہ ماں باپ اس کی ہو سکتا ہے دوبارہ شادی کر دیں یا اس کو اس طرح کی پروٹیکشن دے کہ سارے محرم رشتے دار ہوں، کیونکہ ان لاز میں تو اب دیور جیٹ سب نامحرم ہوتے ہیں. تو بعض اوقات عورت کے لیے وہاں رہنا مناسب بھی نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ سمجھتی ہے ساس سسر ایسے ہیں کہ جن کی خدمت کرنی چاہیے، تو بچوں کے دادا دادی کی حیثیت سے اگر کوئی سیکریفائس کرے تو اس کا احسان ہے، اجر ہوگا. لیکن اگر وہ نہ رہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. اللہ جو ہماری یاد دہانی ہوئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے. یا اللہ جو شادی ہو رہی ہے ان دونوں خاندانوں کو خوشیاں عطا فرما. دونوں بچوں کے درمیان بہترین نباہ ہو. ان کو بہترین صالح نیک اولاد عطا فرمانا. اللہ ان کی جنریشنز کو ایمان پر ہدایت پر قائم رکھنا. یا رب العالمین دونوں بچے اپنے دونوں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. یا اللہ انہیں ایمان عطا فرمانا. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو گھر والوں کی طرف سے ہسبینڈ کی طرف سے یا ہسبینڈ بیوی کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما. جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ نیکی کی توفیق دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں آئی ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. یا رب العالمین تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.